اردو گلوبل کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تب سے لے کر آج تک قدرت سے حضرت انسان کو بہت پیار ملا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہمیں معدنیات، پھلوں اور سبزیوں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں قدرت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے کچھ ایسے خوفناک چہرے بھی ہیں جو انسانوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی قدرتی آفات ہیں جن کے بارے میں آپ بہت کم ہی علم رکھتے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قدرت کا وہ چہرہ دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ ان پراسرار آفات نے کب اور کیسے انسانیت کو خوفزدہ کیا اور کیا ان آفات کی وجہ سے انسانی جانیں بھی ضائع ہوئیں، ان سب کی تفصیل ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ لہٰذا حیرت انگیز اور ہولناک قدرتی آفات پر مبنی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کھٹکا دیں تاکہ آپ کو علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ واٹر سپاؤٹ۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری فہرست میں موجود اس قدرتی آفت کی جسے دنیا واٹر سپاؤٹ کے نام سے جانتی ہے۔ واٹر سپاؤٹ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ پانی سے بننے والے ٹورناڈو یعنی کہ بگولے ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سمندروں یا جہاں پانی کافی زیادہ مقدار میں موجود ہو وہاں بنتے ہیں۔ ویسے عام طور پر واٹر سپاؤٹ بگولوں جتنے طاقتور نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی نقصان پہنچانے کے معاملے میں یہ ان سے کم خطرناک بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ سمندر میں موجود بڑے بڑے بحری جہازوں تک کو دبانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی سمندر میں واٹر سپاؤٹ بننے کا خدشہ ہوتا ہے تو عوام کو سمندر سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی جانی نقصان نہ ہو سکے۔ برینیسل۔ ناظرین گرامی، برینیسل نامی ان برفانی انگلیوں کو دی فنگر آف آئی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تب بنتے ہیں جب سمندری برف میں سے نمک کا پانی الگ ہو کر سمندر کی تہہ کی جانب سفر کرتا ہے۔ اس سمندری نمک کو چونکہ برین کہتے ہیں لہٰذا اس سے بننے والے سٹرکچر کو برینیسل کا نام دیا گیا ہے۔ برینیسل سے ویسے انسانوں کو تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، مگر سمندر میں رہنے والے دیگر جانداروں کو اس سے کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ برینیسل اس قدر خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی سمندری جاندار اس کے راستے میں غلطی سے بھی آ جائے تو اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ سمندری جانداروں کے لیے کافی زہریلے ہوتے ہیں۔ بیکن آف میراکائبو۔ ناظرین گرامی، آپ نے اپنے بڑوں سے آسمانی بجلی کے متعلق یہ بات تو سنی ہی ہوگی کہ آسمانی بجلی جب ایک جگہ گر جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اس جگہ دوبارہ نہیں گرتی، اور اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو اب ہم آپ کو جس جگہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہوگا۔ اس جگہ کا نام بیکن آف میراکائبو ہے۔ اس جگہ کے بارے میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جگہ پر ایک گھنٹے میں 280 مرتبہ آسمانی بجلی گرتی ہے۔ بیکن آف میراکائبو پر پورے سال کی 140 سے 160 راتوں کو دن میں کئی گھنٹے لگاتار آسمانی بجلی گرتی رہتی ہے، جو کہ یہاں رہنے والے افراد کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر اتنی زیادہ مرتبہ بجلی گرنے کی وجہ سے بیکن آف میراکائبو کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے۔ اس آسمانی بجلی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ماہی گیروں کو ہی ہوتا ہے، جو اس بجلی گرنے کی وجہ سے ندی میں جا کر مچھلیاں نہیں پکڑ پاتے، جبکہ دیگر افراد بھی اس سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ سب میرین وولکانو۔ ناظرین گرامی، زمین پر موجود آتش فشاں پہاڑوں کے بارے میں تو ہم سب اچھے سے جانتے ہی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سمندر میں موجود آتش فشاں پہاڑوں کے متعلق سنا ہے؟ جی ہاں، سمندر میں پائے جانے والے ان آتش فشاں پہاڑوں کو سب میرین وولکانو کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت کم و بیش 10 لاکھ سے زائد سب میرین وولکانو پائے جاتے ہیں۔ یہ سب میرین وولکانو اتنے زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے دنیا کا 75% میگما انہی کے اندر موجود ہے۔ ویسے تو زیادہ تر سب میرین وولکانو سمندر کی گہرائیوں میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پھٹنے سے باہری دنیا کو تو کسی قسم کا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، لیکن ان میں سے کچھ کم گہری جگہ پر واقع ہیں، جس کی وجہ سے جب یہ پھٹتے ہیں تو ان کے دھماکے سے نکلنے والے دھوئیں اور گیسز سے انسانی بستیوں کو بھی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ آئس سونامی۔ ناظرین گرامی، آپ نے پانی کے سیلاب کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا یا اسے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی برف کے سیلاب کے بارے میں سنا ہے جسے آئس سونامی بھی کہا جاتا ہے؟ یہ ان چند قدرتی آفات میں سے ایک ہیں جو کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ سب تبھی ہوتا ہے جب شدید تیز ہوائیں برف کی چٹانوں کو دھکیلتی ہوئی کناروں پر لا کر پھینک دیتی ہیں
और अगर इस जगह इंसानी बस्ती हो तो ये बर्फ इनके मकानों या दीगर अशिया से काफी तेजी से टकराकर इन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देती है। आइस सुनामी में आने वाली इन बर्फ की चट्टानों की लंबाई 40 फीट तक हो सकती है। बर्फ का यह सैलाब काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों की वजह से यह सैलाब जहां से भी गुजरता है वहां अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख देता है। मिल्की सीज इफेक्ट। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं मिल्की सीज इफेक्ट की, जिसे मरियल भी कहा जाता है। दरअसल जब समुंदर का पानी निहायत तेजी के साथ नीले रंग में चमकना शुरू हो जाए तो इसे मिल्की सीज इफेक्ट कहते हैं। ये पानी इस कदर तेजी के साथ चमकता है कि खिला में हमारी दुनिया के इर्द गिर्द घूमते सैटेलाइट भी इन्हें निहायत सफाई के साथ बासानी देख सकते हैं। माहिरीन ने जब इन पर तहकीकात की तो इन्हें मालूम हुआ कि पानी में चमक इनमें मौजूद किसी खास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से आती है। साइंसदानों ने इस बैक्टीरिया का नाम इसके चमकने की वजह से स्पार्कल रखा है। समंदर को रात के वक्त कदर खूबसूरती के साथ चमकता हुआ देखने के लिए एक बड़ी तादाद में सयाह समुंदर के करीब जाते हैं ताकि वो चमकते हुए पानी को देख सकें, इससे खेल सकें। लेकिन रात के वक्त इस तरह समुंदर के करीब जाना काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि शार्क मछली और इस तरह के दीगर समुद्री जानदार पानी में होने वाली तेज हलचल को महसूस करके इस जगह पर पहुंच जाएंगे और हो सकता है कि वो इंसानों पर हमला आवर भी हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग। नाज़रीन ग्रामी, अब हम जिस कुदरती आफत के बारे में बात करने जा रहे हैं इससे ना सिर्फ इंसानों बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, जिसके जिम्मेदार हम इंसान ही हैं क्योंकि हम हर रोज लाखों गैलन फ्यूल्स को गाड़ियों और फैक्ट्रियों में जलाकर हवा में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मिकदार एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन चुकी है और इसकी वजह से जमीन की आबोहवा बर्क रफ्तारी से गर्म हो जाती है। मौजूदा दौर में जितनी भी कुदरती आफत आ रही हैं इनका कहीं ना कहीं हमारी फैलाई हुई ग्लोबल वार्मिंग से कुछ ताल्लुक जरूर है। इतना सब कुछ देखने और बर्दाश्त करने के बाद अभी भी हम अगर इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इकदाम नहीं उठाएं तो बाद में हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। फायर व्रिल। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में नजर आ रही फायर व्रिल नामी इस आग को द फायर ऑफ द डेविल के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये तब बनती है जब किसी जगह खतरनाक आग लगी हो और इसी दौरान इसके करीब तेज हवा चल रही हो तो ये दोनों मिलकर फायर व्रिल बना देती हैं, जिसे आम अल्फाज में आग का भगोला भी कह सकते हैं। एक निहायत खतरनाक कुदरती आफत है। इस दौरान अगर हवा शदीद तेज हो जाए तो फायर व्रिल बड़े और मजीद खतरनाक भगोले की शक्ल इख्तियार कर लेता है और यहीं पर भी नहीं रुकता बल्कि माहौल में मौजूद दीगर जलने वाली गैसों को भी अपने अंदर जज्ब कर लेता है और देखते ही देखते चंद ही मिनटों में हर चीज को राख कर देता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती तजावीज़ से आगाह जरूर रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मालूमात से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।